الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والنار للموحدین الصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین. درود پڑھیے محمد. خیر المبشرین والمنذرین نبی المذنبین نبینا ابی القاسم محمد وأہل بیت طیبین الطاہرین المعصومین. اما بعد فقط قال اللہ تبارک و تعالی فی کتابہ المتین والفرقانہ الحمید وقولہ الحق بالحق. صلوات. دعاؤں کی قبولیت کے لیے، مجلس کی قبولیت کے لیے اور امام کے ظہور میں تعجیل کے لیے ایک مرتبہ بآواز بلند صلوات. وعجل فرج. مومنات گرامی، کردار سازی اور ظہور کی تیاری، اس موضوع سخن کے تحت ہم مسلسل گفتگو کر رہے ہیں، جس میں ہم نے سورہ فجر کی آخری آیات کو سرنامہ کلام بنا کر پروردگار عالم کی طرف سے جو میسج ہمیں ملا کہ اگر نفس مطمئن ہوگا تو خدا نہ صرف اس کو رسپانسبلٹیز دیتا ہے بلکہ پروردگار اس سے راضی بھی ہوتا ہے اور اس کی رضا بھی مانگتا ہے. اور جو آپ کا آخری فوکس جنت ہے، اللہ کہتا ہے کہ جب انسان اپنے کردار پر، اپنے آپ پر محنت کرتا ہے، تو جب وہ محنت کرتا ہے تو اللہ اس کو کہتا ہے وَادْخُلِي فِي عِبَادِي فَادْخُلِي جنتی، کہ تو میرا عبد ہے، تو میرا بندہ ہے. کہا اب تو جنت میں داخل ہو جا. یعنی ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ جب تک ہم خود کو بلند نہیں کریں گے، خود کو امام کے ظہور کے لیے آمادہ نہیں کریں گے، بیٹا تب تک امام آئیں گے بھی نہیں. سمجھ رہے ہیں؟ امام نے نہیں آنا آیت اللہ بہجت کا جملہ ہے. امام کہتے ہیں امام نے نہیں آنا، وہ تو ہیں. وہ کہتے ہیں زمین کا چلنا، کائنات کا اپنے سیکوینس میں ہر چیز کا ہونا، اس بات کی دلیل ہے وہ ہیں کہ اصل میں امام نہیں آئیں گے، ہم نے امام تک جانا ہے. ہم نے خود کو اس قابل بنانا ہے کہ ہم امام تک پہنچ سکیں. دیکھو بیٹا، جیسے میں نے کل عرض کیا تھا، 4 چیزیں کسی موومنٹ کے لیے چاہیے ہوتی ہیں. ذہنوں میں ہے وہی گفتگو، اسی کو ہم لے کر آگے چل رہے ہیں کہ وہ 4 چیزیں کون سی ہیں جو کسی مہم کو چلانا ہے. بیٹا ظہور بھی ایک مہم ہے، ظہور بھی ایک تحریک ہے. اس تحریک کے لیے بھی وہی چیزیں چاہیے ہوں گی جو عام چیزوں کے لیے چاہیے. جیسے میں نے کل عرض کیا تھا کہ مجلس کے لیے بھی تو آپ کو مینجمنٹ چاہیے. اب مینجمنٹ چاہیے تو ظہور کے لیے بھی آپ کو مینجمنٹ چاہیے. اب اگر کسی کو لگتا ہے میں مینیج اچھا کر سکتی ہوں، وہ اپنے ہر مینجمنٹ کے کام کو، چاہے وہ آفس ورک ہے چاہے وہ امام بارگاہ ہے، علیحدہ مت کیجیے. نظر مولا اپنی سوشل لائف کو اپنی ریلیجیس لائف سے علیحدہ مت کیجیے. یہ ایک فارمولہ آزما لیں کہ میں دفتر میں کچھ اور تو میں مجلس میں کچھ اور نہیں. آپ کی سوشل لائف آپ کے عقیدے کے گرد گھوم رہی ہو، یہ یاد رکھیے گا. کامیابی کی ایک سیڑھی ہے کہ آپ جیسی یہاں ہیں ویسی وہاں ہیں. یہاں ایسی کیوں ہیں؟ کیونکہ مولا کو پسند ہے. وہاں بھی ایسی اس لیے ہو جائیں کیونکہ مولا کو پسند ہے. کیونکہ جن کو آپ مولا کہتے ہیں وہ یہاں پہ بھی ہیں، وہ وہاں پہ بھی ہیں. آپ اور میں کیٹیگرائز کیوں کرتے ہیں؟ سوشل لائف میری تھوڑی ڈیفرنٹ ہے، ریلیجیس لائف تھوڑی ڈیفرنٹ ہے. نہیں بیٹا، یاد رکھیے جب تک دونوں چیزیں ایک نہیں ہوں گی. سمجھ رہے؟ میں خود ورکنگ وومن ہوں.
آپ سب کو پتہ ہے کہ میں خود کام کرتی ہوں، مگر اگر مجھے آپ کہیے کہ ابھی آفس چلی جاؤ تو میں یوں ہی چلی جاؤں گی، کوئی فرق نہیں پڑے گا، اسی حلیے میں۔ جس نے کام کروانا ہے وہ اسی حلیے میں کروائے، جس نے نہیں کروانا چھوڑ دے۔ آپ کو خود کو بدلنا نہ پڑے، اگر آپ نے خود کو بدلنا ہے تو وہ اہل بیت کے لیے بدلیں، دنیا کے لیے چینج نہیں کریں، خود کو اہل بیت کے لیے چینج کریں۔ درود پڑھیے محمد والے محمد۔ واجل فرجهم اجمعین۔ تھوڑی سی باتیں مجھے پتہ ہے ثقیل ہو رہی ہیں، ڈرائی ہو رہی ہیں، لیکن گفتگو کیونکہ آخری مراحل پہ ہے، اور میرا مقصد صرف یہ ہے کہ آپ خود کو ڈیولپ ایسا کریں کہ امام چن کے کہیں یہ میرا ہے، امام نے یہ بھی کرنا ہے، تم بھی آ جاؤ، وہ جو بیٹھا ہے تم بھی آ جاؤ، امام نے یہ کرنا ہے۔ امام آپ کی کوالٹیز کو چیک کر رہے ہیں، امام آپ کے ایک ایک عمل کو دیکھ رہے ہیں۔ تو بیٹا جہاں مینجمنٹ جس کے اندر سکلز ہیں وہ اپنی مینجمنٹ کی سکلز مولا کو پیش کرے، ہے کہ نہیں؟ خدا طول عمر عطا کرے آنٹی کو، یہ آنٹی جب مینیج کرتی ہیں شبیہ آپا تو ہر چیز آرگنائز ہو رہی ہوتی ہے۔ دیکھیے یاد رکھیے گا، جب کوئی چیز ویل مینیج ہونا تو آپ سمجھ جایا کریں کہ اس کے اوپر جو مینیجر ہے وہ کام صحیح طریقے سے کر رہا ہے، یہ بات یاد رکھیں۔ اس میں آپ سب کو ہماری محمدی کی جو مینجمنٹ ہے اس کو اپریشیٹ کرنا چاہیے۔ اللہ ان کی طول عمر دے، ان کو صحت دے، ان سب کے طول عمر کے لیے ایک مرتبہ بلندتر صلوات ہے۔ وَأَجِّلْ فَرَجَهُمْ، یہ آپ کی کشادگی نفس ہے۔ کسی مومن کے لیے دعائے زندگی کرنا یہ بھی دلوں کو کشادہ کرتا ہے۔ ہم لوگوں کے ہاں یہ کشادگی نہیں ہے، ہم صرف دعا اپنے لیے مانگتے ہیں، مگر جب آپ کسی کا کام اچھا لگے تو آپ اس کی کشادگی نفس کے لیے بھی دعا کریں، اپنے لیے اللہ اس کو طول عمر دے، اللہ اس کو صحت دے۔ یہ دعا مانگتے ہوئے ہماری زبانوں میں تہی کیوں جم جاتا ہے؟ ہم اپریشیٹ نہیں کر پا رہے ہوتے۔ اپنے نفس کو کھلا کرنے کے لیے دوسروں کے کاموں کو ایڈمائر کرنا سیکھیں، دوسروں کے کاموں کو تعریف کرنا سیکھیں۔ یہاں تعریف کرنا مقصد نہیں ہے، درود پڑھیے محمد والے محمد۔ کیا مقصد؟ وَأَجِّلْ فَرَجَهُمْ أَجْمَعِينَ، ایک مرتبہ بابا سے بلند صلوات۔ مجلس کی قبولیت کے لیے ایک مرتبہ بلند تر صلوات۔ بیٹا مائک چیک کر رہی ہوں، میں بول رہی ہوں وہ مائک صحیح کر رہے ہیں، اس لیے میں بول رہی ہوں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، حیدری، بآواز بلند صلوات۔ تو بیٹا کردار کو ظہور امام کی نصرت کی نیت سے اگر آپ ڈیولپ کریں تو اس کے اندر چھوٹے چھوٹے جو جھول ہوتے ہیں نا وہ امام اس کو خود بخود صحیح کر دیتے ہیں۔ کل کی مجلس آپ کے ذہنوں میں ہے نا، ہم نے امام سے کمیٹڈ ہونا ہے۔ کل میں نے جملے کہے تھے کہ مینجمنٹ ہو گئی تو پھر مینجمنٹ کے بعد اسٹرینتھ چاہیے۔ اب جب موومنٹ کرنی ہے تو اس کے لیے اسٹرینتھ بھی چاہیے۔ اسٹرینتھ ہے آپ لوگ، جیسے ایک مجلس کو سکسیسفل کرنے کے لیے آپ کا ہونا ضروری ہے۔ یہاں پر ہر فرد جو اس فرش اعضاء پہ بیٹھا ہے اس فرش اعضاء کے لیے ضروری ہے، کیونکہ آپ خود نہیں آئے، آپ کو امام وقت نے بلایا ہے۔
بیٹا جیسے آپ کا یہاں بیٹھنا ضروری ہے، ویسے ظہور کے لیے بھی امام کے لیے فرد فرد کا باشعور ہونا ضروری ہے۔ جب تک شعور نہیں آئے گا ظہور نہیں ہوگا۔ تیسری چیز، ہم لوگ بولنے والے، ہمارا کام سب سے آسان ہے، کرسی پہ چڑھا کے آپ نے ہمیں بٹھا دیا اور ہم بولتے رہے۔ ہمارا بولنا اس وقت دلوں پہ اثر کرے گا کہ جب ہم جو بول رہے ہوں گے وہ کر رہے ہوں گے۔ یہ میری بات یاد رکھیے گا، ہم اپنے ممبر کو اس وقت تک جسٹیفائی نہیں کر سکتے جب تک ہم جو کہہ رہے ہیں وہ ہمارے عمل میں نظر نہ آئے۔ اگر کسی خطیب کا عمل اور خطبہ علیحدہ علیحدہ لگے تو سمجھ لیجئے وہ خود ظہور کے لیے آمادہ نہیں ہے، وہ کسی کو کیا آمادہ کرے گا؟ سمجھ رہے ہیں؟ درود پڑھیے، کیا ہے یہ؟ میری طرف توجہ رکھا کریں۔ جب آپ زیارت کی برآمدگی کی طرح سارے ادھر منہ کر لیتے ہیں نا تو بیٹے پھر مجھے سمجھ آ رہا ہوتا کہ آپ کی توجہ میری طرف نہیں ہے۔ وہاں کام ہو رہا ہے، آپ کو پتہ ہے تاریں لگی ہوئی ہیں، کچھ نہ کچھ ہلتا ہے تو پھر مینجمنٹ کے بچے یہاں آ کر اس کو کر رہے ہوتے ہیں۔ تو ضروری نہیں ہے کہ جب بھی کوئی اس دروازے سے انٹر ہو آپ اس کو پورے فوکس کے ساتھ گھر تک پہنچا کر آئیں، ٹھیک ہے؟ اور کیا؟ بیٹا چوتھی چیز جو کل میں نے آپ سے ڈسکس کی تھی، مینجمنٹ بھی اچھی ہو گئی، مجمع بھی کھچا کھچ آ گیا، پڑھنے والے بھی آ گئے، سب آمادہ ہو گئے، لیکن میرا بچہ فائنینس نہیں ہے۔ اب اگر لوگ کہتے ہیں پیسے کی ویلیو نہیں ہے، بیٹے ہے، لیکن پیسہ خالص ہونا چاہیے۔ یاد رکھیے، غلط سورس سے کما کر مجلس کے تبرک میں دینے سے پیسہ حلال نہیں ہوتا۔ یہ میری بات کو یاد رکھیے گا، یہ نہیں کہ مجھے غبن کر کے 2 کروڑ فائدہ ہوا، میں نے منت مانی کہ 2 لاکھ میں دے دوں، پکڑی نہ جاؤں، تو بیٹے پھر یہ منت تمہاری منت نہیں ہے۔ باتیں تھوڑی کڑوی ہیں معذرت کے ساتھ، لیکن بیٹے یہ سمجھیے گا کہ مال جب تک حلال نہ ہو، تھوڑا مال بھی ہونا تو امام رضا کی طرح، بی بی شتیتا کی اس اٹی کی طرح کہ جسے ہزاروں ہیرے جواہرات پہ سے امام اٹھا لیتے ہیں اور اٹھا کے کہتے ہیں کہ یہ وہ خالص مال ہے جو کسی نے اپنے رزق حلال میں سے بھیجا ہے۔ آج کے دور میں بھی امام وقت ہزاروں روپوں میں سے خالص چن کے نکال لیتے ہیں، اور یاد رکھیے جس کا خالص ہوتا ہے امام اسے کئی گنا زیادہ بڑھا بھی دیتے ہیں۔ امام کو نہیں چاہیے، سمجھ رہے ہیں؟ بیٹا ظہور کی تیاری میں سب سے پہلے دین کے لیے مال کا خرچ کرنا، اس کے لیے جگرا چاہیے، حوصلہ چاہیے۔ اور میں نے صبح جہاں مجلس پڑھی تھی وہاں میں نے ایک جملہ کہا تھا کہ امام کو سب کے مال کی ضرورت ہے، یہ نہیں کہ جو دیے جا رہے بس وہی دیے جائے۔ امام کو آپ کے 1 روپے کی بھی ضرورت ہے، امام کو سب کے 50 پیسوں کی بھی ضرورت ہے۔ تھوڑا تھوڑا امام کے رستے میں نکالنے کی عادت ڈالیں۔ صبح مجلس میں نے اپنے بچیوں سے کہا تھا، یہ جو میری چھوٹی چھوٹی بچیاں بیٹھی ہیں، خاص طور پہ چھوٹی چھوٹی بچیاں جو اسکول کی ٹین ایجز، جو کماتی نہیں ہیں، میں ان سے بات کر رہی ہوں۔ جو کماتی ہیں وہ تو اپنے معاملات امام کے ساتھ خود ہی ڈیل کر لیتی ہیں کہ اگر یہ ہو گیا تو یہ کر لوں گی، یہ ہو گیا تو یہ کر لوں گی، یہ ہو گیا تو یہ کر لوں گی۔ اور امام کا بھی کمال یہ ہے کہ وہ کرتے چلے جاتے ہیں کہ تو کرتی چلی جا۔ یہ بھی آپ کے رزق پہ امام کی مہر ہوتی ہے، امام دیتے جاتے ہیں۔
آپ کرتے جاتے ہیں، وہ نہ دیں تو آپ نہیں کر سکتے، یہ سمجھ رہے ہیں آپ؟ یہ ظہور کی نشانیاں، ظہور کی تیاریوں میں مال کا خرچ کرنا بھی ہے۔ میری جو چھوٹے بچے بیٹھے ہیں ان سے بات کر رہی ہوں میں، بیٹا ظہور کی تیاری صرف بڑوں پہ نہیں ہے، ظہور کی تیاری یہ جو چھوٹے بچے ہیں نا اسکول والے، بیٹا تم لوگوں پہ بھی ہے۔ امام تم سے بھی کچھ چاہتے ہیں، اب کو آنٹی ہم کیا دیں؟ بیٹا تم وہ دو وہ جو تم نے اپنی پاکٹ منی سے چھپا کے رکھا ہے، ماما کو بھی نہیں پتا۔ وہ جو میں نے کہا نا رات کو کھانا آتا ہے تو ماما سے تو پیسے نہیں مانگتی، کیونکہ تمہیں پتا ہے کہ ماما سے مانگیں گے تو پڑے گی۔ آپس میں تم لوگ 50-50 100-100 200 شیئر کرتے ہو نا، تو پتہ چلا وہ 200 کہیں اور چھپا کے رکھے ہیں تم نے۔ تو جہاں وہ چھپا کے رکھے ہیں نا بیٹے 50 روپے، جہاں 100 روپے، جہاں 200 روپے، کل امام کے لیے وہ لے کر آنا اور لا کر کسی بھی مجلس میں کہنا کہ ہماری طرف سے یہ حضرت عباس کے لیے حصہ ڈال دیجئے گا۔ بیٹا تم تھوڑا سا دو گے، امام بہت بڑھا کے دیں گے، اللہ تمہارے اتنے اتنے دینے کو۔ سمجھ آ رہا ہے؟ بیٹا غلے میں نہیں ڈالنے، یہ تم نے امام کے لیے دینے ہیں۔ وہ آنٹی ایک تھیلا لے کے پھر رہی ہوتی ہیں یہاں پہ، تم نے ان آنٹی کو دینے کہ آنٹی یہ میری طرف سے تبرک میں ملا لیجئے گا۔ بیٹا جب تم تھوڑا سا، اور ایمانداری سے دینا، یہ نہ دیکھنا کہ میرے پاس کتنے ہیں، جتنا تمہارا دل کرے اتنا امام کی بارگاہ میں دینا۔ اب ماں یہ نہ کہیں کہ باجی آپ نے میرے بچوں کو کدھر لگا دیا، بیٹا یہ اتنے اتنے سے ہی ہیں، جب ان کو امام کے راستے میں خرچ کرنا آئے گا تو امام بڑے ہو کر ان کے ہاتھوں کو کشادہ کریں گے، بڑا اچھا لگے گا۔ کل جب آپ دو گے نا تو پرسوں بتاؤں گی کہ تمہارے پیسوں سے کیا تبرک آیا، کس چیز میں تمہارے پیسے ڈالے گئے، کیونکہ بیٹا جب تم دیتے ہو تو امام کی نظر تمہاری ان برکتوں پہ ہوتی ہے۔ تم اپنے ہاتھوں سے دو تاکہ ہاتھوں کو دینا آئے۔ ظہور کی تیاری میں سب سے بڑی چیز یہ ہے دنیا سے دل کو دور کرنا۔ پوائنٹس دے رہی ہوں نا؟ کل میں نے جملہ کیا کہا تھا؟ امام سے کمیٹڈ ہونا۔ میں نے کہا تھا اس دفعہ میں پوائنٹ 1 2 3 کر کے نہیں بتاؤں گی، یاد ہے پہلی مجلس میں نے کہا تھا 1 2 3 کر کے نہیں بتاؤں گی، آپ نے خود پوائنٹس بنانے ہیں کہ ہمیں آپ کی مجلس سے یہ سمجھ میں آیا۔ کل میں نے آپ سے کہا کمیٹڈ ہونا، امام سے وعدہ کرنا۔ بیٹا کل میں نے آپ سے کیا کہا تھا؟ ہر دور میں امام کے کچھ ساتھی ہوتے ہیں۔ یہ جو 40 ہے نا، 3.5 کروڑ 4 کروڑ، آپ کا کیا مطلب ہے کہ وہ ہم جیسے لوگ ٹیکل کر رہے ہوتے ہیں؟ یہ اب یہ نہ کہنا فرشتے آتے ہیں، فرشتے نہیں آتے وہاں، وہ زیارت کے لیے آتے ہیں، وہ علیحدہ ان کا مولا حسین کا معاملہ۔ مگر 40 کی جو مینجمنٹ ہے اس میں کچھ امام کے ساتھی بھی ہوتے ہیں۔ بیٹا دیکھو میں نے کل کی مجلس میں کیا کہا تھا، ضروری نہیں ہے کہ امام آ کر مل کر کہیں یہ کرو، کبھی کبھی امام دل میں اتار دیتے ہیں۔ کبھی کبھی آپ کا ایسے دل چاہتا ہے، نہیں میرا دل چاہ رہا ہے میں یہ کر دوں، یہ دل چاہتا نہیں ہے، یہ امام کی رضا ہوتی ہے کہ کسی سے کوئی کام کو کروا لیا جائے۔ میں آپ کو ایک بات بتاؤں میری جان، یہاں پہ بیٹھیے گا جتنے لوگ بیٹھے ہیں، میری بات کو سمجھیے گا، ہاتھ کسی کا ہوتا ہے، کرواتے امام۔ میرا ساتھ دینا ہے آپ نے ان 7 دنوں میں میرا بڑا ساتھ دیا باخدا۔ یہ اس طرح کی باتیں میں کہیں اور کروں نا تو لوگ نیند میں سو رہے ہوتے ہیں،
وہ کہتے کہ ہما نے یہ کیا کر دیا، کون سی باتیں کر رہے؟ بیٹا آپ نے میرا ساتھ دیا ہے تبھی میں اس منزل پہ اس وقت کھڑی ہوں. ہم جس مقام پہ آ گئے ہیں، کردار جب بلٹ ہو جاتا ہے تو امام کیٹیگرائز کرنا شروع کر دیتے ہیں. چھانٹ یہیں رہے امام. ظہور جب ہوگا نا بیٹے تب تو وہ 313 ہوں گے. وہ 313 جو امام کے ساتھ آئیں گے نا ان کی تو لیول ہی بہت بلند ہے. اصحاب کہف ہیں اس میں. اصحاب کہف کے جو منتظر ہیں وہ ہیں. اس کے بعد جو انبیاء کے ساتھی تھے وہ ہیں. جناب سلمان فارسی وہ ہیں. اور مزے کی بات یہ ہے اس میں 50 باجیاں بھی ہیں، 50 خواتین بھی ہیں، جس میں مختلف اصحاب رسول، اصحاب امام حسین کی والدائیں ہیں. سمجھ رہے ہیں؟ جنہوں نے ڈٹرمینیشن کے ساتھ. اور آپ کو پیاری سی بات بتاؤں، اس میں جناب وہب کلبی کی والدہ بھی ہیں. جناب وہب کلبی کی والدہ کون ہے؟ وہب کلبی بولیے ذرا، کہاں شہید ہوئے تھے؟ سر ہلائیے گا میرے ساتھ. کہاں شہید ہوئے تھے؟ بولیے. کربلا میں شہید ہوئے تھے. امام کے ساتھ مدینے سے چلے تھے؟ نہیں بیٹا. کہاں سے آ رہے تھے؟ ماشاءاللہ یہ میرے بچے سارے دیکھے، یہ کربلا کی بالیدگی ہے، میں کوئی ٹیسٹ نہیں لے رہی. جناب وہب کلبی شادی کر کے آ رہے تھے. پہنچے عاشور کے دن، انہوں نے امام کا استغاثہ سنا. حل من ناصر ینصرنا، انہوں نے استغاثہ سنا. استغاثہ سن کر امام کی بارگاہ میں آ گئے. اب جب آ گئے امام کی بارگاہ میں، بچوں تمہیں پتہ ہے جناب وہب کلبی کا مذہب کیا تھا؟ کرسچن تھے، عیسائی تھے. اور جب عیسائی تھے تو میں کہوں امام حسین یہ تو مسلمان بھی نہیں ہوئے، امام حسین آپ نے کیوں بلا لیا؟ تو امام نے جملہ کیا کہا؟ امامت وہ واحد چیز ہے جو لاہوتی ہے، جس کے دل کے اندر محبت اہل بیت آ جائے، اس کا تعلق کسی بھی مکتبہ فکر سے ہو، امام حسین باہیں کھول کے سینے سے لگا لیتے ہیں. امام حسین مل کر وَعَجِّلْ فَرَجَهُمْ أَجْمَعِينَ. 313 وہ تب ہوں گے جب امام آئیں گے. ان کا تو بڑا کوئی اسٹینڈرڈ ہے بھائی. ہم دعا کرتے ہیں نا اللہ ہمیں 313 میں شامل کرے. بہت سے انبیاء ہیں 313 میں. اور آپ کو پتہ ہے ان 313 کا سالار کون ہوگا؟ پتہ ہے؟ کہاں سے آواز آئی ہے؟ ان 313 جب آئے گا نا لشکر تو ان 313 لشکر کے سالار ہوں گے حضرت عباس. حضرت عباس ہوں گے 313 لشکر کے سالار. یہ جو 313 ہیں نا بیٹے یہ ہیں کمانڈرز. ان کے نیچے ہوگا لشکر. ان کمانڈرز کے اوپر ہوں گے جرنل. اور وہ سالار ہوں گے امام حسین کے سالار. کل کیونکہ مولا غازی کی مجلس ہے، کل انشاءاللہ میں تھوڑا سا چھیڑوں گی کہ حضرت عباس بیٹا 2 طرح کی ٹیمیں.
ظہور کے لیے دو طرح کی ٹیمیں، مسلسل کہہ رہی ہوں نا کہ ہر چیز کو کیٹیگرائز کر رہے ہیں، اب اینڈ ہے، کمپائل کیجئے اپنی ذات کے اندر ظہور۔ دو طرح کی ٹیمیں ہیں، ایک جو ظہور کے بعد ہوگی، ایک جو ظہور سے پہلے ہوگی۔ میری بات سنیں، یہاں مجلس ہو رہی ہے نا، تو یہاں ایک مینجمنٹ آپ کو نظر آ رہی ہے، ٹیم نظر آ رہی ہے، یہ وہ ٹیم ہے جو مجلس کے وقت یہاں موجود ہے۔ مگر یہ مجلس نہ ہوتی اگر وہ ٹیم نہ ہوتی جو اس کو مینج نہ کرتی، جس نے پردے لگائے، جس نے صفائی کی، جس نے فرش دھویا، جس نے وائٹ واشنگ کی، جس نے زریاں سجائیں، یہ سب کچھ بھی تو کسی نے کیا ہے نا، تو یہ کام ہوا ہے تو آج یہاں پہ مجلس ہو رہی ہے نا بیٹا۔ صرف یہ تھوڑی کہ آج مجلس ہو رہی ہے، مجلس کے لیے مہینے کی مسافت طے کی ہے تو آج یہاں بیٹھے ہو۔ ظہور بھی بالکل ایسا ہی ہے، ظہور بھی ایسا ہی ہے، ایک ٹیم ظہور کے بعد، ایک ٹیم ظہور سے پہلے۔ ظہور سے پہلے والی ٹیم زیادہ ضروری ہے، کیونکہ اگر وہ مینج نہ کرے تو ظہور کے بعد جب تک زمینہ سازی نہیں ہوگی امام نے نہیں آنا، جب تک آپ اپ ٹو دا مارک نہیں ہو جائیں گے امام نے نہیں آنا۔ کردار سازی کر رہے ہیں نا، کیا کیا کرے، کیا ہونا چاہیے۔ 313 بدر کے شہداء، بدر کے جنگجوؤں سے ریلیٹ کر کر ظہور کے سپاہی بھی 313 ہیں۔ وہ پہلا مارکا تھا، یہ آخری ہوگا۔ اس کے ساتھ ہر ایک فرد کے نیچے 12 ہزار کا لشکر ہوگا۔ یہ ظہور کے بعد کی باتیں ہیں، یعنی اس میں جو مر گئے وہ بھی اٹھیں گے، جنہوں نے دعائے عہد پڑھی وہ بھی اٹھیں گے، جو امام کے منتظر تھے وہ بھی اٹھیں گے، یہ سب کچھ ہوگا انشاءاللہ تعالیٰ، یہ سب کچھ ہوگا۔ جو منتظر ہوتے رہا، انتظار کرتا رہا اور مر گیا، امام آ کے اس کو اٹھائیں گے۔ یہ باتیں آپ نے تمام کتابوں میں پڑھی ہیں۔ مگر اب مسئلہ یہ ہے، مولا ابھی آپ نہیں آئے، اب ہم کیا کریں، اب ہم کیا کریں۔ اب جو ٹیم ہے نا، اب ذرا یہ بیدار ہو کے جملہ ہے، آپ کو یہاں مجھے آپ کی مدد چاہیے۔ اب ہم مولا کیا کریں؟ مولا نے کہا ابھی کیٹیگرائز ہے ٹیم۔ آپ کو بتاؤں، ہر دور میں یہ سننا ہے آپ نے غور سے، ہر دور میں جب تک امام کا ظہور نہیں ہو رہا، ہر دور میں امام کی ٹیم کے 4 طرح کے افراد ہیں جو کام کر رہے ہیں۔ نام بولوں؟ نام اس طرح نہیں بولوں گی کہ یہ ان کو جن ناموں سے پکارا جاتا ہے۔ کل میں نے ایک نام لیا تھا، آپ سب کی آنکھیں کھلی رہ گئی تھی، یہ کون سا نام ہے؟ یہ سپرلیٹو ڈگری تھی امام کے ظہور کے کام کرنے والوں کی، مگر درمیان میں کچھ نارمل لوگ بھی رکھے ہیں۔ وہ نارمل لوگ کون سے؟ کہا سب سے جب ٹیم امام کریٹ کرتے ہیں، ہر سال وہ مرتے ہیں، ان کی جگہ دوسرے لوگ آتے ہیں، وہ میرے اور آپ کے جیسے ہی ہیں، ان کے کوئی بہت زیادہ ایسا نہ سوچیے گا کہ پتہ نہیں کیا ہوتا ہے، وہ ہمارے جیسے لوگ ہیں۔ یاد ہے نا آپ کو، یاد ہے کسی نے کہا تھا کہ میں دیکھنا چاہتا ہوں امام کن لوگوں سے ملاقات کے لیے آتے ہیں، تو کسی عالم دین نے کہا تھا کہ فلاں لوہار کی دکان پہ جاؤ، اس پہ امام بیٹھتے ہیں۔ عالم دین نے کہا تھا لوہار کی دکان پہ۔ یہی تو میں کہہ رہی ہوں، خدا کے واسطے شکلوں سے جج نہ کیجئے گا، کپڑوں سے جج نہ کیجئے گا، اور جملہ دے رہی ہوں نمازوں سے جج نہ کیجئے گا، نہ جج کیجئے گا۔ وہ تو ایسا ہے، وہ تو ایسا، وہ تو باجی بڑی نیک ہیں، ان کے ہاتھ میں ہر وقت تسبیح رہتی ہے۔ معذرت، آپ جانیں اللہ جانے، اپنے معاملات کو خدا کے ساتھ کلیئر کیجئے، ہمارا کوئی تعلق نہیں ہے اس سے۔ کہا تھا لوہار کی دکان پہ جاؤ، کہا لوہار کی دکان پہ امام کہاں؟ جب وہ عالم دین لوہار کی دکان پہ گئے، کہا کون سا لوہار کا؟ وہ فلاں، بس پہنچ گئے وہاں پر۔ جب وہاں پہنچے تو کہا مولا پتہ نہیں یہ لوہار کی دکان پہ امام کا کیا کام ہے۔ کیا دیکھا؟ ایک عورت ایک ٹوٹی ہوئی دیگچی پرانے زمانے کی وہ بیچ رہی ہے۔ وہ ایک لوہار کے پاس گئی، بھائی کتنے کی ہے؟ اس نے کہا مثال دوں 100 روپے کی۔ اس نے کہا نہیں بھائی 100 روپے تو نہیں، مجھے تو 500 چاہیے، میں نے تو اپنے بچے کی دوائی لینی ہے، مجھے تو 500 چاہیے، 100 میں نہیں بیچوں گی۔
وہ پھر وہ پتیلی ٹوٹی ہوئی جس کے کنارے ایلومینیم کے پہلے ہوتا تھا برتن بک جاتے تھے نا، وہ دوسرے سونار کے پاس گئی، اس نے کہا 75، اس نے کہا میں نہیں بیچوں گی۔ تھوڑا آگے گئی، کسی نے کہا 150، اس نے کہا میں نہیں بیچوں گی۔ کرتے 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 وہ اس سونار وہ لوہار کے پاس آئی، جو لوہار جس کو نومینیٹ کیا تھا کہ اس کے پاس جاؤ۔ جب اس لوہار کے پاس گئی، اس نے کہا بھائی دیگچی خریدو گے؟ اس نے دیگچی دیکھی، دیگچی دیکھ کے کہنے لگا یہ تو بڑی قیمتی ہے، تمہارے پاس کہاں سے آئی؟ اس نے کہا میری امی کے دور کی ہے۔ کہا یہ تو بڑی پیاری ہے۔ کہا بھائی کتنے کی لوگے؟ اس نے کہا دیکھو میرے پاس صرف 1500 ہیں، میرے پاس اس سے زیادہ نہیں ہے، قیمت اس کی زیادہ ہے، 1500 روپے میں بیچو گی؟ عورت خوش ہو گئی، کہاں 100، 125، کہاں یہ؟ اس نے کہا 1500 کی بیچو گی؟ عورت کو لگا کہ بڑی قیمتی کوئی چیز ہے۔ اس نے کہا ٹھیک ہے بھائی تم 1500 کی بیچ دو۔ سونار نے وہ لوہار نے پتیلی خریدی اور 1500 روپے اس عورت کو دے دی۔ یہ میں مثال کے طور پہ کہہ رہی ہوں، اماؤنٹ دینار و درہم میں تھی۔ اس نے وہ 1500 روپے لیے، خوش ہوئی، جیب میں رکھے، سیدھی اپنے گھر کی طرف گئی تو باقی جو سارے لوہار تھے کہ پاگل ہو، تم نے اس کی قیمت نہیں دیکھی ہے کیا؟ تم نے 1500 میں یہ ٹوٹا ہوا دیگچا خریدا؟ کہنے لگا میں نے دیگچی نہیں خریدی۔ کہا پھر؟ کہا میں نے اس عورت کی ضرورت خریدی ہے۔ کہا میں نے پتیلی نہیں خریدی ہے، میں نے اس کی ضرورت خریدی ہے۔ کہا پھر بھی 1500؟ کہا اگر میں اس کو 100 روپے دے دیتا، اس کو 500 چاہیے تھے، کل پھر وہ کوئی اور برتن لے کر آتی، ہو سکتا ہے اس کی بساط نہ ہوتی۔ میں نے کم از کم 1 مہینے کا سودا اپنے امام سے کیا ہے کہ امام میں نے 1 مہینے کا راشن اس کے گھر ڈالا، آپ 1 مہینے کا راشن میرے گھر ڈال دیجئے۔ یہ امام سے توسل کا طریقہ ہے۔ سمجھ آ رہا ہے؟ سمجھ آ رہا ہے؟ ضرورت مند کی ضرورت کو کیش نہیں کیا، اور کہا پھر اسی لیے تو امام اس کی دکان پہ آ جاتے ہیں، کیونکہ ضرورت کا ذکر امام سے کیا جاتا ہے اور امام پورا کسی اور کے ہاتھ سے کرواتے ہیں۔ سمجھ آ رہی ہے یا نہیں آ رہی؟ اب اس میں کیٹیگرائز یہ نہ کیجیے، ہاں واجبات پہ کمپرومائز نہیں ہے، واجبات پہ کمپرومائز نہیں ہے، واجبات پورے رکھیے گا تبھی امام چنیں گے، ورنہ امام نہیں چنتے۔ اپنے واجبات پہ کمپرومائز نہیں کرنا ہے آپ نے۔ اچھا بیٹا سنیے، یہ چلا ہے ابھی، اس کو بند کر دیں، درود پڑھیے گا محمد والے محمد۔ سمجھ رہی ہیں میری جان؟ سمجھیے گا ذرا باتوں کو۔ کیٹیگرائز کرتے ہیں مولا۔ اب جلدی جلدی لے کے جا رہی ہوں کیونکہ باتیں آپ کو سمجھانی۔ کل میں نے اوتاد کہا تھا نا، آپ کے دماغ میں ہے اوتاد پتہ نہیں کیا ہے، سرچ کرا، آپ لوگوں نے جا کے کسی نے پڑھنے کی کوشش کی؟ ابھی مجھے پتا ہے کہ ایام ازاں ٹائم نہیں ہے، مگر بیٹا ظہور کے لیے تھوڑا سا اسٹڈی کیجئے۔ کتاب ہے ملاقات با امام، امام سے جن لوگوں کی ملاقات ہوئی ہے اس کے 2 جلدیں ہیں۔ یہ کتاب آپ خریدیے اور اس کتاب کو آپ پڑھیے، اور اس کے بعد اگر آپ نے پڑھنا ہے تو آپ ظہور کی تیاری، یہ بھی کتاب ہے، اگر کہیں آپ کو ملے تو آپ یہ کتاب بھی ضرور پڑھیے، کیونکہ ہم پڑھتے نہیں ہیں، صرف سنتے ہیں۔ اس نے یہ کہہ دیا، اس نے یہ کہہ دیا۔ جس دن سے پڑھنا شروع کریں گے اس دن آپ کو سمجھ میں آئے گا کہ امام کا لشکر ابھی بھی ہے۔ مجھے نہیں پتا یہ ہزاروں کے مجمع میں درمیان میں کون ہے، پتا کیا امام کی ٹیم میں کتنے لوگ ہیں؟ بیٹے ذرا پلس کرنا، 100، پھر اس کے بعد 70، پھر اس کے بعد 40، پھر اس کے بعد 30، ٹوٹل کتنے ہو گئے؟ 240۔ 240 افراد ہر وقت امام کی فوج اور امام کا کام کرنے کے لیے دنیا میں موجود ہوتے ہیں، مختلف جگہوں پر۔ یہ میری بات یاد رکھیے گا، یہ میں لوگوں کی بات کر رہی ہوں، اماموں کی نہیں، آپ کی اور میری بات ہو رہی ہے۔
240 لوگ ہر وقت امام کی نصرت کے لیے موجود ہوتے ہیں. ان میں سے 100 لوگوں کو نقبہ کہا جاتا ہے. نون کاف بے الف حمزہ، 100 لوگ نقبہ. ان کو نقبہ کہتے ہیں. نقبہ کیا کرتے ہیں بتاؤں یا نہیں؟ نقبہ کیا کرتے ہیں؟ نقبہ کون لوگ ہوتے ہیں؟ کہا وہ لوگ عام ہوتے ہیں آپ کے میرے جیسے، مگر ان کی کوالٹی یہ ہے کہ جب کوئی امام سے توسل کرتا ہے تو امام ان کے ذریعے اگلے کی حاجت روائی کرتے ہیں. اس میں ضروری نہیں ہے کہ امام جو ہے وہ آپ سے آ کے کہیں بیٹا فلاں جگہ جاؤ، ایسا نہیں ہے. حالات ایسے بن جاتے ہیں کہ وہ شخص خود بخود اس کی بارگاہ میں پہنچ جاتا ہے اور وہ مدد کر لیتا ہے. جیسے امام رضا کے روضے پہ ایک دفعہ واقعہ ہوا تھا. ایک آدمی مقروض تھا، اس کے گھر کا سامان بکنے والا ہو گیا. وہ امام کے روضے پہ آیا. آنے کے بعد اس نے جو ہے وہ منت مانی. اس نے منت مانی کہ مولا میری مدد کر دیجئے، کہیں سے کچھ دے دیجئے. اسی میں دوران میں ایک شخص آیا. اس نے آ کے ان سے کہا کہ آپ کو کچھ چاہیے؟ انہوں نے کہا کہ نہیں مجھے نہیں چاہیے. جب انہوں نے کہا مجھے نہیں چاہیے، وہ پھر آگے چلا گیا. دوسرے دن پھر وہی شخص آئے. انہوں نے آ کے پھر اس سے پوچھا تمہیں کچھ چاہیے؟ آخر کو رو کے اس نے کہا جی میں تو مولا سے کہہ رہا تھا. کہا تم مولا سے کہہ رہے تھے تمہیں کچھ چاہیے؟ کہا میں نے تمہاری آواز کو سنا. اب یہ دیکھیں معجزہ نہیں ہے یہ. اس نے کہا میں نے تمہاری آواز کو سنا، تم مقروض ہو، میں نے مولا سے منت مانی تھی کہ مولا جو پہلا شخص مجھے نظر آئے گا میری جیب میں جو پیسے ہیں میں اس کو دے دوں گا. مثال کے طور پہ اس نے 3 لاکھ روپے اسے دیے. جیسے ہی اس نے ہاتھ میں لیے کہا مجھے اتنے ہی چاہیے تھے. پتا چلا امام دل میں ڈالتے ہیں. سمجھ آ رہا ہے؟ سلامت. تھک تو نہیں رہے؟ یعنی نقبہ وہ جو ڈائریکٹ امام سے ملتے نہیں ہیں، مگر اگر کوئی امام سے توسل کرے تو امام ان کے ذریعے اس کی حاجت روائی کروا دیتے ہیں. اس کے بعد 70 لوگ وہ ہیں جو نجبہ ہیں. نجیب، یہ نجبہ لقب ہے، ان کو کہتے ہیں، کیٹیگری ہے ان کی. بچوں میں اس لیے بتا رہی ہوں تاکہ ظہور دماغوں میں بیٹھ جائے. اگر ہم اینڈ پہ نہیں آ رہے تو پہلے میں تو آ جائیں. 100 میں تو آ سکتے ہیں نا. یعنی آپ خود کو اتنا پاک کر لیں کہ امام آپ کے دل میں ڈال دیں. بات تھوڑی کر رہے ہیں آپ امام سے، خواب میں تو نہیں بتا رہے. نجبہ کا کیا مطلب ہے؟ کہا وہ 70 لوگ ہیں کہ جو بڑی بڑی مہم میں، جیسے جنگیں ہو رہی ہیں، جہاں پہ مسئلے ہو رہے ہیں، وہاں پر امام کی طرف سے جا کر بڑی بڑی مہم کو اس میں جا کر مدد کرتے ہیں. یہ نجبہ ہیں. اس کے بعد 40 لوگ وہ ہیں جو ابدال ہیں. 40 ہیں ابدال. وہ آپ اکثر نعتوں قصیدوں میں نہیں سنتے قطب ابدال؟ آپ نے جملے یہ ہمارے برادران کے اس میں سنتے نا، قطب و ابدال. ابدال ظہور کا پارٹ ہے. باقی سارے جو بھی نام لگائیں وہ سمجھیں اپنے، لیکن ابدال ظہور کا حصہ ہے. یہ 40 مخصوص لوگ ہیں. ابدال علماء ہوتے ہیں، عالم. یہ جاہل نہیں ہیں، یہ پڑھے لکھے ہوتے ہیں، مگر جب پڑھے لکھے ہوتے ہیں تو خالص ہوتے ہیں. یہ بڑا مسئلہ ہے بیٹا. عالم ہو اور خالص ہو، یہ بڑا مسئلہ ہے. آج کے دور میں ابا قبا پہ مت جائیے، آج کے دور میں امامے پہ مت جائیے، آج کے دور میں لباس پہ مت جائیے. آج کے دور میں لباس سب کے ایک جیسے ہیں. آج کے دور میں آپ ان کی تھاٹس پہ جائیے. جو آپ کو اہل بیت کے راستے پہ لے کر آتا ہے وہ خالص ہے، جو اہل بیت سے دور کرتا ہے وہ ڈرامہ ہے. 40 یہ لوگ ہو گئے. اس کے بعد 30 اوتاد، جن کا کل میں نے تذکرہ کیا تھا. اوتاد کون سے ہیں؟ یہ تھوڑے سے نا
یہ تھوڑے سے بیونڈ عقل ہیں، ہماری سمجھ میں نہیں آئیں گے۔ ہماری سمجھ میں کیوں نہیں آئیں گے؟ کیونکہ یہ سامنے بھی دیکھ لیتے ہیں، پیچھے بھی دیکھ لیتے ہیں، یہ عرفاں ہیں۔ یہ میری بات یاد رکھیے گا، ابھی بھی ایسے اگر ایسے لوگ نہ ہوں نا تو بیٹا زمین کب کی ختم ہو جائے۔ سارے ہمارے جیسے ہوں تو زمین کب کی ختم ہو جائے۔ یہ جو 30 جن کی بات کی اوتاد، سمجھاؤں تھوڑا سا، تھک تو نہیں رہے؟ نہیں میں نے ان کا جو فگر آؤٹ ہے نا 30، 2 جگہ پہ میں نے مختلف روایتوں میں 2 فگر اس کے پڑھے ہیں۔ بعض روایتوں میں 30 ہے، بعض روایتوں میں 7 ہے، پوری دنیا میں 7 بس، یا پوری دنیا میں 30، یہ 2 ہیں۔ اب واللہ عالم جو ٹھیک ہے، ہوتے کیسے ہیں یہ، ان کو پہچانے کیسے، ان کا پتہ کیسے چلتا ہے، یہ سنیں۔ ایک عالم دین، بہت بڑے عالم تھے، حج کرنے گئے۔ جب وہ حج کرنے گئے، سنیے گا، پہلے زمانے میں آج سے لگا لیں 10 15 20 سال پہلے حج کتنا ڈیفیکلٹ تھا۔ اب تو ہم سارے کے سارے VIP، تو کون سا والا، کون سا مہنگا سستا، اب تو یہ والا حج ہے، پہلے صرف حج تھا۔ وہ حج کے لیے گئے، ان کے ساتھ سارے حوزہ علمیہ کے جو اساتذہ تھے وہ سب ان کے ساتھ چل پڑے حج کرنے کے لیے۔ واقعہ سنیے گا ذرا۔ جب وہ حج کرنے وہاں گئے، رستے میں سارے جو علماء تھے انہوں نے اپنے پیسے ان کے پاس رکھوا دیے، قبلہ صاحب کے پاس، کہ آپ سب سے زیادہ متقی پرہیزگار ہیں، آپ رکھیے تاکہ جب ہم حج پہ پہنچے ہمیں ضرورت پڑے تو آپ ہمیں دے دیجئے گا۔ اب ہوا کیا، رستے میں چلتے 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 جب وہ ایک جگہ پہ پہنچے تو ہوا کیا کہ وہ کہیں پہ رات کو سوئے۔ جب رات کو سوئے تو کچھ چوروں نے رات کو ان کے تکیے کے نیچے سے وہ پوٹلی نکال لی۔ اب وہ چوری ہو گئی۔ اب جب چوری ہوئے وہ بولے نہیں، خاموش رہے، کیونکہ علماء کی چیدہ کمائی تھی۔ اگر وہ سب کو کہہ دیتے کہ پیسے ختم ہو گئے تو سب کا حج نہ رہتا، کیونکہ پہلے ایسے تھوڑی ہوتا تھا کہ سالار کو دے دیا بس چل پڑے، پہلے تو یہ تو اپنے پاس رکھتے تھے، رستے میں خرچ کرتے جاتے تھے۔ راستہ ان کا نجف سے جا رہا تھا، کہنے لگے میں پریشان پھرتا رہا کہ اب پیسوں کا کروں کیا، میرے پاس اتنے پیسے نہیں کہ میں سارے علماء کے جا کر پیسے ادھار دے دوں۔ اب سنیں، انہوں نے کہتے میں نے کسی مولانا کو کچھ نہیں بتایا، میں نے جانماز بچھائی اور امام زمانہ سے توسل کیا۔ یہ عادت بنا لیں بیٹا، جیسے ہم یا علی مدد کہتے ہیں نا، ویسے یا صاحب الزمان ادرکنی کی بھی عادت بنا لیں۔ آپ آج جو امام ہیں آپ ان سے توسل کیجئے، امام علی بہت خوش ہوں گے۔ امام علی کا نعم البدل کوئی نہیں ہے، ولایت کا سر چشمہ ہے۔ مگر جب آپ دیکھیے، میری بات سمجھیے گا، آپ ماں ہے نا، مگر جب آپ کی بیٹی ہو اور کوئی کہے کہ آپ کی بیٹی بھی آپ کے جیسا کرتی ہے، ذرا اس سے کروا لوں، تو آپ کہیں گے بیٹا تم کر لو، مجھے رہنے دو۔ مولا علی کا بھی یہی دیہان ہے کہ جب امام وقت سے کوئی مدد مانگتا ہے نا، مولا کہتا ہے بیٹا تم کر لو، تمہارا کام ہے، تم مدد کرو، مجھے خوشی ہوتی ہے کیونکہ تم وقت کے علی ہو۔ ہزار روز گناہ کا میں نے مصلی بچھایا، نماز پڑھ لی، نماز پڑھ کے میں نے توسل کیا امام سے، کا امام سے توسل کیا کہ میں نے کہا مولا نجف جا رہا ہوں، نجف میں کوئی میرا جاننے والا عالم دین مجھے ملا دے تاکہ میں ان سے تھوڑا ادھار لے کے ان سب کے پیسے تو دے دوں نا، تاکہ ان کا حج تو ہو جائے۔ کہتے میں نجف پہنچا، تو جب میں نجف پہنچا تو میں نے دیکھا کہ نجف میں جب میں مولا علی کے حرم میں نماز پڑھ رہا تھا، میں نے دیکھا ہمارے محلے کا وہ جو بوسی ٹکڑے بیچتا ہے نا، وہ وہاں مجھے آواز دے رہا، قبلہ صاحب۔ آپ کو پتہ ہے جب اس طرح کا کوئی بندہ آواز دے نا تو ہم جیسے تو سنتے ہی نہیں، ہم کہتے ہیں ہم کیوں سنیں، یہ مجھے بلا رہا ہے اتنے مجمع میں۔ کہنے لگے وہ ہمارے محلے میں ریڑھی لگاتا تھا، لوگوں کے گھر سے وہ جو پرانا سامان ہے وہ خریدتا تھا اور خرید کے بیچتا تھا۔ اس کا نام آپ یہ سرچ کیجئے گا، اس کا نام تھا ہالو۔
حالو کہتے ہیں جس کو حال آتے ہیں، مطلب جو اپنے سینسز میں نہ ہو، یعنی تھوڑا سا دماغی طور پہ کہتے ہیں یہ لو جی یہ پاگل یہاں بھی آ گیا. پھر کہنے لگے اس کے پاس تو پیسے ہی نہیں تھے، اس کے پاس اتنا مال کہاں سے آیا کہ مولا اس کو نجف بھیجے، وہ بھی ایران سے. کہا مجھے لگا کہ شاید یہ ایسے ہی ہے. کہا اس نے پھر مجھے آواز دی قبلہ صاحب. کہا میں نماز پڑھ کے جلدی جلدی اٹھا کہ میں نکل جاؤں. کہا جب میں نکلنے لگا وہ دوڑتا ہوا آیا. جب وہ میرے پاس آیا کہنے لگا قبلہ صاحب مجھے پہچانا؟ انہوں نے کہا ہاں تم یہاں کیسے؟ تو کہنے لگے وہ آپ کا ایک مسئلہ تھا نا. تو کہنے لگے مجھے لگا کہ میں اس فقیر سے مسئلہ ڈسکس کروں. کہ میں نے تو نہیں ڈسکس کیا. میں نے کہا کوئی مسئلہ نہیں ہے، میں عالم دین، میرا مسئلہ تمہارے ساتھ کیا ہوگا؟ کہ وہ چپ کر کے کونے میں بیٹھ گیا. کہ تھوڑی دیر کے بعد جب میں شام کو پھر نماز کے لیے آیا میں نے مولا سے کہا مولا میں نجف آ گیا، ابھی تک میرا مسئلہ حل نہیں ہوا. کہا تھوڑی دیر کے بعد جب میں پھر آیا وہ پھر آیا، آ کے کہنے لگا قبلہ صاحب آپ کی ایک امانت ہے میرے پاس. سیدھا ہو گیا وہ، مطلب وہ اب بہلول نہیں بنا ہوا تھا، اب وہ سیدھا تھا. کہنے لگا آپ کی ایک امانت ہے میرے پاس. قبلہ کہنے لگے کون سی امانت؟ اس نے وہی پوٹلی نکالی جو چور نے اٹھائی تھی، وہی پوٹلی نکالی اور نکال کر قبلہ صاحب کے حوالے کی. کہ قبلہ صاحب رقم گن لیجئے گا، اس کے اندر اتنے ہی پیسے ہیں جتنے آپ نے لوگوں کو دینے ہیں. قبلہ صاحب نے بٹوا کھولا، ایک دفعہ جلدی جلدی پیسے گنے. کہا تمہیں کیسے پتا یہ کہاں سے ملا؟ کہا یہ نہ پوچھئے کہاں سے ملا، یہ نہ پوچھئے کہاں سے آیا، آپ کا مسئلہ حل ہو گیا. اب یہ نہ کہیے گا کہ امام مدد نہیں کرتے. کہا امام مدد کرتے ہیں، آپ اگر دل سے توسل کریں. اس کے بعد وہ پوٹلی ان کو دی، اور پوٹلی دینے کے بعد پتہ کیا کہا؟ کہنے لگے ایران جا کے آپ بھول جائیے گا کہ میں کون ہوں. سمجھ آیا؟ سلامت رہیے. بیٹا آپ کو پتہ ہے کتنے سالوں سے آپ مجھے سن رہے ہیں، میں واقعات نہیں سناتی، مگر اس دفعہ عشرے میں نے ہر روز ایک واقعہ سنایا ہے. آپ کو چینج نہیں لگ رہا؟ کیونکہ امام وقت کو بغیر لوگوں کے سمجھایا نہیں جا سکتا. آپ کوشش کریں لوگوں کے گیٹ اپ پہ نہ جائیں، آپ کوشش کریں کہ آپ لوگوں کے حلیوں پہ نہ جائیں. کچھ نہیں پتا، یہ جو ہم دھتکارتے ہیں نا تم پیچھے بیٹھو، آپ کو کیا پتا، ہو سکتا ہے امام نے کسی کا مسئلہ حل کرنے کے لیے بھیجا ہو. اور آپ کو بتاؤں پھر وہ جب ایران پہنچے، حج ہو گیا، سب کچھ ہو گیا، وہ ملنے آیا، وہی حالو ملنے آیا، آ کے کہنے لگا 3 دن کے بعد میرا انتقال ہے، آپ سے درخواست ہے کہ میری نماز جنازہ پڑھا دیجیے گا. اور کہا جب آپ نماز جنازہ پہ آئیں تو ذکر نہ کیجئے گا میں نے کیا کیا ہے. یعنی مرنے کے بعد بھی انہوں نے کہا اب ذکر نہ کیجئے گا. انہوں نے کہا اب تمہارے حصے کا کام کون کرے گا؟ انہوں نے کہا امام نے ڈیوٹی لگا دی ہے، ہم ایک مرتے ہیں امام دوسرا کھڑا کر دیتے ہیں. کہا ہزاروں ایسے ہیں جو منتظر رہتے ہیں کہ ہاتھ ان کے ہوں، کام امام کا ہو. روزانہ رات کو امام سے مانگا کیجئے کہ امام کام آپ کا ہو، میرے ہاتھوں سے کروائیے. جب آپ امام سے توسل کرتے ہیں سلامت رہیے. بیٹا امام سے نوکریاں مانگیں، مولا سے کہیے مولا مجھے نہیں پتا مجھے کیا کرنا ہے، ہمیں نہیں پتا، واقعی نہیں پتا. ہم اپنی زندگیوں میں نا بڑا مگن ہیں. محرم ختم ہوتا ہے، ہم اس کے بعد پھر وہی ہمارا لائف سٹائل ہوتا ہے. ہم اتنے مگن ہیں کہ ہم
دماغی طور پر بھول جاتے ہیں کہ ہم منتظر ہیں. آپ کو نہیں پتا نا امام سے کے لیے کیا کرنا ہے، تو بیٹا آپ امام سے کہیے مولا آپ مجھے بتا دیں کہ مجھے کیا کرنا ہے. لیکن اس مجلس میں وعدہ کریں کہ آپ روز امام سے توسل کریں گے کہ امام کوئی کام مجھے دیتے ہیں، نہ بنائیے اوتاد مجھے، نہ بنائیے ابدال مجھے، مولا مجھے اپنے سپاہیوں کے قدموں کی خاک بنا دے. مانگنے میں کوئی حرج تو نہیں ہے. ہو سکتا ہے امام آپ کو نقبہ بنا دے، 100 میں تو لا سکتے ہیں نا بیٹا. 100 کروڑوں اربوں میں سے وہ 100 ہیں جو امام کے کام کر رہے ہیں. آپ امام سے کہیے مولا مجھے اپنا نائب تو بہت بڑا نام ہے، مولا کام کروا لے مجھ سے اپنا کچھ روز ڈیلی بیسس پر. اب آپ نے جب نماز پڑھنی ہے نا تو 2 رکعت امام کے ظہور کے لیے سادی والی پڑھ لیں فجر کی طرح. نہ پڑھیں ایاک نعبد و ایاک نستعین والی، وہ جو آپ شب بدھ پڑھتی ہیں وہ نہ پڑھیں. اگر وقت ہے تو بہترین نماز ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین والی 100 مرتبہ جو پڑھتے ہیں. لیکن اگر لنکڈ کرنا ہے مولا سے تو صرف 2 رکعت فجر کی طرح انا اعطیناک الکوثر کے ساتھ پڑھ کے امام وقت کو ہدیہ کر دیجئے. مولا یہ میرا سی وی ہے، میں سبمٹ کرا رہی ہوں، مولا اس کو اپروو کر دیجئے. اور اگر زیادہ اس کو اوپر رکھنا ہے نا تو فجر میں دعائے عہد بھی پڑھنا شروع کر دیجئے. جو دعائے عہد پڑھتے ہیں امام وقت انہیں کبھی ریجیکٹ نہیں کرتے، وہ مر بھی جائیں تو امام انہیں اپنے لشکر کا سپاہی بناتے ہیں. لیکن میرے بچوں کچھ کرو تو امام بلائے نا. کیوں بلائے مولا؟ اپنے وقت کے امام کی نصرت کا ہنر سیکھیں. اور اگر سمجھ نہ آئے کہ امام وقت کی نصرت کیسے کرنی ہے تو پھر کربلا کی طرف رجوع کریں. کربلا کی طرف کون ہے بیٹے؟ کربلا کی طرف رجوع کریں. کوئی یہ نہ کہے میں چھوٹی ہوں. کربلا میں جتنے چھوٹے تھے سب بڑے ہو گئے. جب امام کے نصرت کی بات آئے تو بیٹے کوئی چھوٹا نہیں ہے. ارادہ آپ نے کرنا ہے اور ہمارے بچوں کو اور ہمیں امام نے چننا ہے. پہلے خالص تو ہو. کربلا میں سب سے معصوم جنازہ حضرت علی اصغر ہے نا، مگر ایک اور معصوم تھا کہ جس کا لاشا حسین بڑی مشکل سے لے کر آج اب سب آئے بیٹھے ہیں کس کی بارگاہ میں؟ بیٹا جسے حسین نے باپ بن کے پالا. 2 سال کے تھے جب بابا کی شہادت ہو گئی. شہزادہ قاسم نام ان کا لے رہی ہوں. بیٹا شہزادہ قاسم ایک ماں کے ارمانوں کا نام. جب سے آپ آئی ہیں نا بیٹے مسلسل زیارتیں نکل رہی ہیں. کبھی حضرت عون محمد کا تابوت، کبھی حضرت علی اکبر کا تابوت، کبھی حضرت علی اصغر کا جھولا، کبھی کسی کا تابوت، کبھی کسی کا. مگر میرا بیٹا ایک شخص ہے جس کا تابوت نہیں اٹھتا، گٹھری اٹھتی ہے. اللہ جانے وہ کون سا جنازہ ہے. سب کے جنازے حسین اٹھا کر لائے اور ایک جنازہ حسین سمیٹ کر لے کر آئے ہیں. جگہ جگہ سے لاشا سمیٹا ہے آپ کے مولا نے. یہاں پہ مائیں بیٹھی ہیں، یہاں پہ مائیں بیٹھی ہیں. بیٹا جن کے شوہر مر جاتے ہیں نا
جب وہ اکیلے بچوں کو پالتی ہیں نا تو وہ بڑی مضبوط ہو جاتی ہیں. بیٹے دعا کرو کوئی ماں اکیلے بچے نہ پالے. عزاداروں مائیں کی کمر ٹوٹ جاتی ہے جب شوہر مرتے ہیں. عزاداران امام جن جن کے گھروں میں مسئلے ہیں اللہ شہزادہ قاسم کے صدقے ان کے گھروں کے مسئلوں کو حل کرے. عزاداران امام جناب ام فروا، میں نے کہا نا 2 سال کے تھے حضرت قاسم. آج آپ سب نا امام حسین کی مدد کرنے آئے ہیں کیونکہ امام حسین نے بڑا مشکل لاشا اٹھایا. وہ کہتے ہیں نا کہ ٹکڑے قاسم کے یہ چن کے کہا مولا نے ہائے افسوس کہ آنے میں بڑی دیر لگی. کربلا کا مشکل ترین لاشا جسے حسین نے بڑی مشکل سے اٹھایا. عزاداروں میں 2-3 جملے پڑھوں. 2 سال کے تھے حضرت قاسم جب شہادت ہو گئی امام حسن مجتبیٰ کی. 50 ہجری 27 صفر امام حسن کی شہادت. عاشورہ 61 ہجری حضرت قاسم کی شہادت. سمجھ آ رہا ہے؟ 13 سال کے تھے تو باقی 61 نکال دیجیے. 61 میں سے 50 تو 2 سال بچے نا. 2 سال کے چھوٹے سے 13 سال کے حضرت قاسم تھے. 18 سال کے اکبر تھے. آپ کو پتہ ہے امام حسین نے کبھی قاسم کے سامنے اکبر کو سینے سے نہیں لگایا. جانتے ہو تمہارا مذہب کتنا پیارا ہے. اگر کوئی یتیم ہونا تو اس کے سامنے بیٹے کو پیار نہ کرو. اگر کوئی یتیم ہونا اس کے سامنے اپنی بچیوں کو چیزیں نہ دو کیونکہ جن کا باپ مر جاتا ہے وہ بیٹیاں بڑی حساس ہو جاتی ہیں. عزاداروں آج کا پرسہ ہر بہن دے گی کیونکہ قاسم کا اجڑا ہوا لاشا بغیر شرمانا نہیں ہے. عزاداروں روایت میں جملے لکھے ہیں جب شہزادہ قاسم 7-8 برس کے ہوئے تو آپ کو پتہ ہے جب بچہ بڑا ہوتا ہے تو اس کا بستر علیحدہ کر دیا جاتا ہے. حضرت قاسم کا بستر بھی علیحدہ ہو گیا. جب رات کو جناب ام فروا کی آنکھ کھلی تو انہوں نے کیا دیکھا؟ ان کے قدموں کے 35 سائڈ پر حضرت قاسم لیٹے ہوئے ہیں. ماں کے پیروں کو سینے سے لگایا ہوا ہے اور اس کے بعد اپنے لبوں سے بوسے دے رہے ہیں ماں کے قدموں پر. عزاداروں دونوں ہاتھوں سے ماں کے قدموں کو بیچا ہوا. جناب ام فروا اٹھی، کہا قاسم پیروں میں آ کے کیوں لیٹ گئے؟ کہا اماں میرے تو بابا بھی نہیں ہے. اگر رات کو ڈر لگے تو قاسم کس کے پاس آئے؟ عزاداروں ماں کے قدموں سے لپٹ کر سونے والا بچہ. عزاداران امام سمجھ آ رہا ہے؟ سمجھ آ رہا ہے؟ یہ میں ابھی شہادت نہیں پڑھ رہی، ابھی ایک ماں کا رشتہ پڑھ رہی ہوں بیٹے کے ساتھ کہ جس کا والی و وارث مر جائے اس ماں کا کتنا خیال ہوتا ہے اپنے بچے کو. عزاداروں دوسرا جملہ دوسرا سناؤ. ابھی گٹھری آئے گی، آپ نے استقبال کرنا ہے. پتہ کیوں؟ کیونکہ کربلا میں کسی نے استقبال نہیں کیا. کربلا میں حضرت قاسم کی گٹھری کا کسی نے استقبال نہیں کیا. اب آپ پوچھیں گی نہیں کیوں نہیں کیا؟ کیونکہ حسین نے لا کے کونے میں رکھ دیا تھا. قاسم کا لاشا ایسا تھا ہی نہیں جو امام حسین لا کے کسی کو دکھاتے. عزاداروں اس طرح استقبال کیجئے گا کہ جناب فروا کا دل خوش ہو جائے کہ میرے ٹکڑوں والے کا لاشا، میرے بچے کا لاشا. عزاداروں سنیے، جب امام حسین نے پالنا شروع کیا حضرت قاسم کو، میں بہت آہستہ آہستہ آج مصائب پڑھوں گی، تیزی میں نہیں، کیونکہ ہم ہمیشہ جناب قاسم کے حق میں کوتاہی کر دیتے ہیں نا. بیٹے ایک بات بتاؤں میں آپ کو، جب اکبر کا لاشا آیا تھا تو ہم کیسے روتے ہیں، ہم کیسے ماتم کرتے ہیں. حالانکہ جب شہزادہ علی اکبر کا لاشا آیا تھا نا تو انہیں سنبھالنے کے لیے جناب لیلا کو امام حسین موجود تھے. مگر جب قاسم کا لاشا آیا جناب فروا تنہا کبھی ایک خیمے میں کبھی دوسرے خیمے میں، آج جناب
دینے آئے ہیں۔ پہنچ گئے آپ لوگ، کربلا پہنچ گئے۔ بیٹا جب کربلا میں خیمہ گاہ جاتے ہو نا تو ماں کے ارمانوں کا خیمہ اکیلے ہے کونے میں، وہاں جناب قاسم کا خیمہ ہے جہاں سہرے لٹکے ہوتے ہیں۔ بیٹا سہرے کیوں لٹکتے ہیں؟ کیونکہ یہ ماں کے ارمان تھے، ایک بیوہ ماں کے ارمان۔ بیٹا کاش تو جوان ہو جاتا، ماں تیرے ہاتھوں میں مہندی لگاتی، کاش تو جوان ہو جاتا، ماں تجھے صحرا باندھتی۔ عزیزانو، نہیں پورا ہوا کربلا میں کوئی ارمان، نہیں پورا ہوا۔ بیٹا جب عید آتی تھی نا، امام حسین سب کے کپڑے لے کر آتے تھے۔ روایات میں جملے ہیں، کہا سب کے کپڑے لاتے تھے، کہا اہل بیت نے ہمیشہ، آپ کو پتہ ہے کھدر کے کپڑے، سخت کپڑے، اماموں کے گھر میں یہی لباس تھا۔ کہا لیکن جب قاسم کا کرتا آتا تھا نا تو وہ ململ کا ہوتا تھا۔ جب وہ ململ کا ہوتا تھا نا، ایک دن جناب لیلا نے کہا آقا میرے اکبر کا بھی ایسا لے آیا کیجئے۔ کہا ہم اہل بیت سادہ لباس پہنتے ہیں۔ کہا قاسم کا کیوں؟ کہا ایک دن کھدر کا کرتا پہنا کے تو دیکھو۔ عزادارو جب کھدر کا کرتا جناب قاسم کو پہنایا، جب اتارا جسم پر جہاں جہاں سلائیاں تھی نشان بنے ہوئے تھے، کہا یہ میرا نازک شہزادہ، اس کا بدن بڑا نازک۔ عزاداروں میں تو عید کا ماحول پڑھ رہی ہوں۔ عزاداروں مائیں بیٹھی ہیں، میں نے تو یہ پڑھا کہ بدن بڑا نازک ہے، اس پر کپڑے کی سلائیاں بن جاتی ہیں۔ آپ کی آوازیں گریا کیوں بلند ہو رہی ہے؟ یہ نازک بدن پہ اتنا گریا کیوں؟ پتا چلا جتنا نازک بدن تھا اتنا آپ نے چچا پہ قربان کر دیا۔ چچا ہمارے لیے موت شہد سے زیادہ شیریں ہے۔ چچا ہمارے لیے موت شہد سے زیادہ شیریں ہے۔ چچا ہم مرنے سے ڈرتے نہیں ہیں، اپنے امام وقت کی نصرت کے لیے جا رہے ہیں۔ اچھا مومنات گرامی اب جملے آپ کے حوالے کرو۔ مومنات چلے حضرت قاسم، جب حضرت قاسم چلے نا، کتاب میں لکھا ہے کہ جب وہ گھوڑے پہ بیٹھنے لگے، گھوڑا بہت بلند تھا، قاسم بہت چھوٹے تھے۔ حضرت عباس نے گود میں اٹھا کر جناب قاسم کو گھوڑے پہ بٹھایا۔ جب گھوڑے پہ کوئی سواری کرتا ہے نا بچوں، تمہیں پتا ہے اس کے پاؤں رکاب میں جب تک نہ ہو وہ گھوڑے پہ بیلنس نہیں کر پاتا۔ جناب قاسم کے پاؤں رکاب میں نہیں آ رہے تھے۔ قاسم نے گھوڑے کو ایڑ لگائی۔ عزادارو جیسے ہی قاسم جا رہے تھے، ارے جناب فرما نے کہا بارے الہ میرے بچے کی خیر، میں نے حسین پہ قربان کیا، میں نے تیرے دین پہ قربان کیا۔ عزادارو چلے حضرت قاسم، آج تھکنا نہیں ہے، کم از کم بیٹا کم از کم اتنا تو آنسو نکلے نا جتنے قاسم کے بدن کے ٹکڑے تھے، کم از کم اتنا گریا تو ہو جتنا حضرت قاسم کے بدن کے ٹکڑے تھے۔ عزادارو حضرت قاسم گئے، ارے بہت سے لوگوں کو واصل جہنم کیا۔ اچانک کسی کی آواز آئی ایک ایک کر کے نہ لڑو، یہ بھی حیدر کرار کا پوتا ہے۔ جب یہ جملہ کہا 70 لوگ مل کے قاسم پہ حملہ۔ مومنہ 13 سال کا بچہ، ارے گھوڑے پہ کبھی ادھر گھوڑے پہ کبھی ادھر، اچانک گرز لگا، قاسم زمین پہ آ گئے۔ اب جو قاسم گرے یہ آخری جملے ہیں، اس کے بعد آپ جانے، استقبال جانے، قاسم کی ماں جانے، جناب فروا جانے، آپ جانے۔ عزادارو گرز لگا سر پہ، جناب قاسم گھوڑے پہ سنبھل نہ سکے، قاسم گھوڑے سے گرے۔ اب جب گھوڑے سے گرے نا، کربلا کی ایک روایت ہے، کربلا کی روایت پتہ کیا ہے؟ جب بھی کوئی گرتا ہے نا گھوڑے سے، وہ امام حسین کو بلاتا ہے،
کوئی کہتا ہے چچا میں گر گیا, کوئی کہتا ہے ماموں مدد کیجئے, کوئی کہتا ہے آقا مدد کیجئے, کوئی کہتا ہے السلام علیکم یا ابا, آقا مجھ پہ آپ پر میرا سلام. لیکن کربلا کا واحد شہید ہے حضرت قاسم. اب جانتے ہو بیوہ ماں کا بیٹا کیسا ہوتا ہے, خدا تمہارے جوان سلامت رکھے. ارے جیسے ہی گھوڑے سے گرے آواز دے کر کہا اماں آپ کا لاڈلا گر گیا. حسین نے کمر پہ ہاتھ رکھا, آؤ لوگو آؤ میرے قاسم کا لاشا, آؤ لوگو آؤ میرے قاسم کا لاشا. کمر پہ ہاتھ رکھا. امام حسین نے کمر پہ ہاتھ رکھا. عزادارو جب کمر پہ ہاتھ رکھ کے کہا عباس چلو, قاسم بلا رہے ہیں. عزادارو امام حسین گھوڑے پر بیٹھ کر حضرت قاسم کی بارگاہ میں پہنچ رہے ہیں. اب تمہارے لیے جملے دے رہی ہو, آواز دے کے مولا نے کہا قاسم بیٹا آواز دو. عزادارو جب کہا نا آواز دو, ایک ترائی سے آواز آئی چچا چچا میں ادھر ہوں. آواز آنے کا مطلب قاسم ابھی زندہ تھے. لوگوں نے عباس کو آتے دیکھا, ارے گھوڑوں میں بندر مچ گئے. ارے پروا کا لاڈلا, پروا کا لاڈلا ارے پامال ہو گیا. قاسم کا بدن پامال ہو گیا, ایک گٹھری کی شکل میں لاشا. رو کے کہیے ہائے قاسم, ہائے قاسم. یہ ہٹاؤ نا مومنہ, سیدھا کر دو, سیدھا